بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیٹیکل سٹوریز۔ آج کی پولیٹیکل سٹوری یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دراڑ پیدا ہو چکی ہے۔ جو خبریں تھی کہ اس معاملے پر تحفظات ہیں، اور پھر ہم نے سب نے دیکھا کہ محسن نقوی نے اس کا آغاز کیا، صوبوں کے حوالے سے بات کی، پھر DJSPR نے اس پر بات کی، پھر محسن نقوی کی اس پہ پریس کانفرنس تھی لیکن وہ ملتوی ہو گئی۔ لیکن اب ایک طرف تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، دوسری طرف نون لیگ کو بھی اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے کہ اب وہ پہلے سی باتیں نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگلے اتوار کو مسلم لیگ نون کی جماعت کا ایک بڑا اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں ملک بھر سے اہم رہنما شرکت کریں گے اور سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی، کیونکہ اب تک یہ ہو رہا تھا بہت عرصے سے نون لیگ کو سیاست کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، تو اس لیے جو تھا جیسا تھا کہ بنیاد پہ چل رہا تھا، ان کا الیکشن ہوتا تھا تو معاملات حل ہو جاتے تھے۔ لیکن اب پہلی دفعہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے ان کے مفادات کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ان کے جہاں پہ ان کا مفاد تھا، یعنی تحریک انصاف کو فکس کرنا، اسے حکومت سے باہر کرنا، اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مفاد تھا اور وہ بڑی اچھی طرح سرو ہو رہا تھا، تو بڑے خوش تھے۔ پیپلز پارٹی کو ابھی چونکہ آزاد کشمیر میں تھوڑا سا جھٹکا لگا کہ دباؤ ڈالنے کے باوجود حکومت نے بات نہیں سنی اور اپنی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا کہ ہمیں 2 مرحلوں سے اکثریت حاصل ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا پیپلز پارٹی بھی تھوڑی آئسولیٹ فیل کر رہی ہے، وہ دھمکیاں دے رہی ہے اس لیے۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب سے یہ بات کی ہے، اب حکومت کو پتہ ہے کہ محسن نقوی کو ہم ریئیکٹ کریں، ہم اسے رد عمل دیں یا نہ دیں، بات یہ ہے کہ محسن نقوی اس طرح کی بات خود سے نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے خود سے کرنی ہوتی تو انہوں نے 3.5 سال اس بات کا انتظار کیوں کیا؟ اس کا انتظار کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں خد و خال ہے، یا کہیں پہ اس چیز کا پورا باقاعدہ اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے، اس پہ وہ آئے ہیں، باہر بات کی ہے اور معاملہ آگے بڑھا ہے۔ تو اب معاملہ آگے بڑھا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چونکہ نون لیگ کو سوٹ نہیں کرتا یا نون لیگ نے ریئیکشن دینا ہے تو اس لیے چپ ہو جاؤ، تو چپ تو ظاہر ہے نہیں ہوگی، یہ معاملہ ختم تو نہیں ہوگا۔ جو گورننس کے حوالے سے تحفظات ہیں وہ تو ایک رات میں نہیں ختم ہو سکتے، نہ ایک ہفتے میں، نہ ایک مہینے میں، نہ ایک سال میں، بلکہ ایک دہائی میں بھی مشکل ہے۔ تو اس لیے نون لیگ کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا پلان جو ہے وہ سامنے کر دیا ہے، وہ انہوں نے بتا دیا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اب بے شک وقتی طور پہ انصار عباسی جیسے لوگوں کی جنہیں سانسیں پھولی ہوئی تھی کہ نون لیگ کو خطرہ ہے، تو وہ بہت بھاگ دوڑ کر رہے تھے، خبروں پہ خبریں، ٹویٹس پہ ٹویٹس، سارا کچھ کر رہے تھے، لیکن یہ وقتی طور پہ ضرور ہوگا، اس پہ مٹی ڈال دی جائے گی، کہا جائے گا ٹھیک ہے، نون لیگ نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح کا معاملہ چلتا رہے، لیکن اس حوالے سے پلان سامنے آنا ہی آنا ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تعاون کیا تو ظاہر ہے اور طریقے سے ہوگا، اور اگر تعاون نہ کیا تو وہ اور طریقے سے ہوگا۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں لوگ کہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے 6 ماہ میں، یہ وہ، ایسی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب 6 مہینے میں ہونا ہے، لیکن یہ ہونا ہے۔ اب یہ کتنا عرصہ لگے گا یہ تو ظاہر آنے والا وقت طے کرے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایسا ہونا ہے، صوبوں کے حوالے سے پیش رفت بند ہونی ہے اور نئے یونٹس کے حوالے سے پیش رفت ہونی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا سب سے زیادہ چونکہ انہیں اسی کے مفاد کا خطرہ ہے، انہیں ہے کہ اگر یہ ان کے صوبے چھوٹے ہو گئے تو یہ جہاز کیسے خریدیں گے، یا ان کا بھی جو لائف سٹائل ہے یہ کیسے برقرار رہے گا۔ چھوٹے صوبوں میں ظاہر ہے وہ عیاشیاں بھی چھوٹی کرنی پڑیں گی، تو وہ تو ممکن نہیں ہے، اس پہ تو راضی نہیں ہے۔ جو نئی نسل ہے وہ شریف خاندان کی ہو یا آصف زرداری کی ہو، ظاہر ہے انہیں جس طرح کے لیونگ سٹینڈرڈ کی عادت ہے وہ تو تب بھی پورا ہو سکتا ہے جب حکمرانی کے لیے بڑا شیئر ہو، جب چھوٹا ہوگا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم تو ویسے بھی مستقل نہیں ہو سکتا، پھر وہ چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن صوبے ان کے پاس ہے، جیسے نون لیگ کو ہے کہ پنجاب ہمارے پاس ہی رہنا ہے،
कमो बेश अगर जाएगा तो जैसे पीटीआई के दौर में कुछ अरसे के लिए गया, फिर वापस आ गया। और सिंध में तो पीपल्स पार्टी को ये भी खतरा नहीं है, उन्हें है कि कोई हमारा इस तरह पॉलिटिकल अपोनेंट ही नहीं है जो हमें चैलेंज कर सके और हमारे से सिंध की हुकूमत ले सके, इसलिए हमारी ही तो हुकूमत रहनी है। तो फिर यूं ही करते हैं, यूं ही चलते रहे। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट का जब सख्त गुस्सा आया होता है, जब उसे फौरी तौर पे अमल दरामद कराना होता है, तब उनसे टाइम ले ले, बाद में मामलात सुलझा दे, छोड़े सर ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हम बल्दियातों को जी बाख्तियार इदारे बनाएंगे, वो अभी ख्वाब दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे और ये मामला लटक भी सकता है। लेकिन आखिरी इतलात तक यही है कि वहाँ पे प्लान फाइनल है कि इन पे हमने अमल दरामद करना है। इन्होंने ताउन किया तो अच्छी बात है, फिर इनसे भी ताउन किया जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने ताउन ना किया तो फिर भी ये काम होगा और फिर इनके साथ भी वही रवैया अख्तियार किया जाएगा जो ताउन ना करने वालों के साथ होता है। और तहरीक इंसाफ उसकी मिसाल हमारे सामने है कि उसने किसी मामले पे ताउन नहीं किया तो फिर उसका क्या अंजाम हुआ। अभी इस हवाले से ये पेशरफ्त है कि नवाज शरीफ जो है उन्होंने अपने भाई को कहा है कि वो अपने तजर्बे का इस्तेमाल किया है कि आपने लड़ाई नहीं करनी, तासुर नहीं बनाना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे मामला ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि इसका नुकसान होता है, अपोजिशन भी फ़ायदा उठा सकती है और कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए डरे और संभल के हुक्मरानी करे। अब वो कितनी संभल के करते हैं, इस मामले को कैसे डील करते हैं, ये एक नून लीग का पहली दफ़ा बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि पहले जितने इम्तिहान आते थे उसमें ये होता था कि दोनों के मफादात मुश्तरका होते थे, तो इसलिए कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी, फौरी वन सफ़े पे फैसला होता था और अमल दरामद शुरू हो जाता था। लेकिन अब मामला बिल्कुल उलट है। तो अब इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा और ये आने वाले वक्त में बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट्स होने वाली है। ये जैसे जैसे होंगी मैं ज़रूर आपके सामने रखता रहूँगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।